الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمہ اللہ لکھتے ہیں، باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب، یعنی توحید کی فضیلت اور اس سے گناہوں کے مٹنے کا بیان۔ مطلب یہ ہے اس باب کا کہ جو بندہ توحید کے اقرار و اعتراف میں جس قدر پختہ ہو، وہ اسی قدر جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہوتا ہے، اس کے اعمال خواہ کیسے ہی ہوں۔ اسی لیے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے سورۃ الانعام کی یہ آیت بیان کی ہے اس باب کے تحت میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ظلم سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کے اقوال اور حدیث کی روشنی میں ظلم سے مراد اس آیت کریمہ میں شرک ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس آیت کریمہ کو اپنے لیے عظیم بوجھ اور مشکل سمجھا، تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا، اس کا وہ مفہوم نہیں جو تم سمجھتے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے اللہ کے نیک بندے لقمان کا یہ قول نہیں سنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت ہی بڑا ظلم یعنی گناہ ہے۔ صحیح بخاری۔ لہٰذا اس باب کی مناسبت سے آیت کا ترجمہ یوں ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے مکمل امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں۔ پس جو شخص ایمان لایا یعنی اس نے توحید اختیار کی اور اس نے اپنے ایمان کو ظلم سے یعنی عقیدہ توحید کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، اس کے لیے مکمل امن اور مکمل ہدایت ہے۔ لہذا بندہ جس قدر ظلم یعنی شرک کا مرتکب ہو کر توحید میں نقص پیدا کر لے گا، اس سے اسی قدر امن اور ہدایت مفقود ہو جائے گی۔ سیدنا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق
ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل، رواہ البخاری و مسلم۔ ترجمہ، اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے: جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں، جو اس نے سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا، اور وہ اسی کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے، اور یہ کہ جنت برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالی ہر حال میں جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں۔ یعنی وہ شخص عملی طور پر کتنا ہی کمتر کیوں نہ ہو، اور اس کے نامہ اعمال میں کتنی ہی گناہ کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ اسے بالآخر جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یہ اہل توحید کے لیے توحید کے ثمرات میں سے ایک ثمرہ ہے، اور صحیحین میں ہی حضرت عتبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، رواہ البخاری و مسلم۔ یعنی جو شخص محض رضائے الہی کی نیت سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ یہی جملہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے۔ اس کلمہ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زبان سے ادا کرنے اور اس کا دلی طور پر اقرار کرنے والا شخص جب اس کی شرائط اور لوازمات کو صحیح طور پر بجا لائے تو اللہ تعالیٰ حسب وعدہ اس بندے پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ البتہ جو شخص توحید کا اقرار کرے اور شرک سے بچ کر رہے، مگر بتقاضائے بشریت اس سے بعض گناہ بھی سرزد ہو گئے ہوں اور وہ توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے، تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ وہ چاہے تو گناہوں کی پاداش میں عذاب دینے کے بعد اسے جہنم سے رہائی دے یا معاف کر دے، اور اس پر ابتدائی سے جہنم کو حرام کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قال موسیٰ علیہ السلام: یا رب علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ۔ قال قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ۔ قال کل عبادک یقولون ھذا۔ قال یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وآمرہن غیری والارضین السبع فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے
اور امام حاکم نے یہ روایت کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کے ذریعے میں تیرا ذکر کیا کروں اور تجھے پکاروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کلمہ تو تیرے سب بندے پڑھتے اور کہتے ہیں، مجھے کوئی خصوصی وظیفہ بتایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان اور ان کی مخلوق بجز میرے اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہوں تو یہ کلمہ ان سب سے وزنی ہوگا۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ بالفرض کسی بندے کے گناہ 7 آسمانوں 7 زمینوں اور ان کے درمیان موجود تمام انسانوں اور فرشتوں کے وزن سے بھی بڑھ کر ہوں تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا پلڑا ان تمام گناہوں سے زیادہ وزنی اور بوجھل ہوگا۔ وہ حدیث جس میں لا الہ الا اللہ والے پر گناہوں کے طویل و عریض دفاتر سے زیادہ ہونے کا تذکرہ ہے، اور پیش نظر باب میں مذکور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہیں۔ کلمہ توحید کی یہ عظیم فضیلت اسی کے لیے ہے جس کے دل میں یہ کلمہ خوب راسخ ہو چکا ہو اور وہ خلوص دل سے اس کا اقرار اور اعتراف بھی کرتا ہو۔ اس کلمے کے تقاضوں کو اچھی طرح جاننے، سمجھنے اور ان کی تصدیق کے ساتھ ساتھ ان کا دلی طور پر اعتقاد بھی رکھتا ہو اور اسے اس کے تقاضوں سے ایسی ہی دلی محبت ہو کہ اس کا حقیقی اثر اور اس کا نور اس کے قلب پر خوب اثر انداز بھی ہو۔ پس جس شخص کا کلمہ توحید اس معیار کا ہوگا تو اس کی برکت سے اس کے تمام گناہ مٹ جائیں گے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، رواہ الترمذی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ کر کے آئے، پھر تو اس حال میں مجھ سے ملے کہ تو میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں اسی قدر مغفرت و بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ مؤلف رحمہ اللہ نے مذکورہ آیات اور احادیث سے چند مسائل استنباط کیے ہیں جو اس طرح ہیں۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت ہی وسیع ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے ہاں توحید کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ نمبر 3، توحید کا عقیدہ ثواب کے ساتھ ساتھ گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔
نمبر 4، سورۃ الانعام کی آیت 83 کی تفسیر بھی واضح ہوئی کہ اس میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ نمبر 5، حدیث عبادہ بن الصامت میں جو 5 امور مذکور ہیں ان پر غور کیا جائے کہ ان میں سر فہرست شرک نہ کرنا ہے۔ حدیث عبادہ، حدیث عتبان اور اس کے بعد والی مذکورہ احادیث کو جمع کیا جائے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا مفہوم مزید نکھر کر سامنے آتا ہے، اور جو لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ محض زبان سے کلمہ توحید کا اقرار نجات کے لیے کافی ہے، ان کی غلطی بھی واضح ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، حدیث عتبان میں مذکورہ شرط بھی قابل توجہ ہے کہ کلمہ گو نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کلمہ پڑھا ہو۔ نمبر 8، انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس کلمہ کی اہمیت و فضیلت کو جاننے کے محتاج تھے۔ نمبر 9، یہ امر بھی قابل غور ہے کہ اگرچہ لا الہ الا اللہ تمام آسمانوں اور زمینوں سے وزنی ہے، اس کے باوجود بہت سے کلمہ گو لوگوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ بہت سے کلمہ گو لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پلڑے ہلکے ہوں گے۔ اور نمبر 10، یہ بھی صراحت ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی 7 ہیں۔ نمبر 11، آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق آباد ہے۔ نمبر 12، اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں، جبکہ فرقہ اشاعرہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 13، حدیث انس پر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ حدیث عتبان، جو شخص محض رضائے الہی کی خاطر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے، سے مراد شرک کو کلیتاً چھوڑ دینا ہے۔ محض زبان سے کلمہ پڑھ لینا نجات کے لیے کافی نہیں۔ نمبر 14، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 15، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہونے کی بنا پر اس کا کلمہ ہے، تاہم یہاں خصوصی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہا گیا ہے۔ نمبر 16، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خصوصی طور پر اللہ کی روح کہا گیا ہے۔ نمبر 17، ان احادیث سے جنت اور جہنم پر ایمان لانے کی اہمیت اور فضیلت بھی معلوم ہوئی۔ نمبر 18، اس تفصیل سے حدیث عبادہ میں علی ما کان من العمل، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں کا مفہوم بھی متعین ہو جاتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صاحب توحید یعنی موحد ہونا شرط ہے۔ نمبر 19، روز قیامت اعمال کا وزن کرنے کے لیے جو ترازو رکھی جائے گی اس کے بھی 2 پلڑے ہوں گے۔ نمبر 20، حدیث میں اللہ تعالیٰ کے لیے وجہن کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا معنی چہرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس صفت چہرہ پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ البتہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں کی روح سے ہم اس کی کیفیت سمجھنے اور بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام۔